بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ نحو و صرف میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج آپ کے سامنے ہدایت النحو کا پہلا مقصد لے کے حاضر ہوا ہوں۔ المقصد الاول فی المرفوعات، مرفوعات کے سلسلے میں ہے کہ جب کسی اسم کے آخر میں رفع آتی ہے، یعنی آخر میں پیش آئے یا واو آئے یا الف آئے، تو کن صورتوں میں یہ رفع آتی ہے، پیش یا ضمہ آتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگرچہ اس چیپٹر میں ایک بہت ہی لینتھی بحث ہے تنازع فعلین کی، دو فعلوں کا جھگڑا ہے، فاعل ایک ہے اور فعل دو ہیں، تو کس کے مطابق اس پر اعراب آئے گا، تو یہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کور کیا جائے گا۔ آج سادہ انداز میں ان 8 مرفوعات کا تعارف ہوگا، عربی میں اس کی تعریف آ جائے گی، اس کی وضاحت آ جائے گی، جو کہ ہدایت النحو کے الفاظ میں یہاں درج ہے۔ کچھ مثالیں دے کر واضح کیا جائے گا۔ ہدایت النحو کی بھی مثالیں ہیں اور قرآن مجید سے بھی بہت سی مثالیں دے کر ان مرفوعات کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں اور اس نیت سے بھی کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر اٹھیں گے، اور جو آپ سیکھیں گے آگے دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ درس نظامی کے امتحانات کے لیے داخلے جاری ہیں اور آخری مراحل میں ہیں، پھر امتحانوں کی تیاری میں طلبہ جت گئے ہیں۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے آج کا لیکچر بہت مفید اور مفید ثابت ہوگا، اس لیے آپ دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کا خود اپنا علم ہے خاصا پختہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، سب سے پہلا مرفوع ہے فاعل، پھر ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں، تیسرا ہے مبتدا، چوتھا ہے خبر۔ یہ ہیں بنیادی 4 مرفوعات۔ پھر آگے مبتدا اور خبر پر جو عوامل اثر انداز ہو کے اس کو نصب دیتے ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہے افعال ناقصہ، کانا و اخواتھا، ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ ما و لا مشبہ بلیسا کا اسم مرفوع، اور لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ انا جو حروف مشبہ بالفعل ہیں وہ اور ان کے اخوات، ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ہے کل اسم قبلہ فعل او صفہ اسند الیہ علی معنی انہ قائم ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے ایک فعل ہو یا صفت ہو، یعنی اسم مشتق ہو یا خود مصدر ہو، شبہ فعل بھی اسے کہتے ہیں، اسند الیہ، اور اس اسم کی طرف اس صفت یا فعل کی نسبت کی گئی ہو، علی معنی، اس انداز سے، اس معنی میں، انہ قائم بہ، کہ وہ جو فعل یا صفت ہے اس کے ساتھ قائم ہے۔ فاعل نے کام کیا ہے تو فعل ہوا ہے، اگر وہ نہ کرتا تو نہ ہوتا، یعنی فعل کے فاعل کو مرفوع قرار دیا ہے اس کے اندر۔ مثلا دیکھیں، قام زید، زید کھڑا ہوا، اس میں قام فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے، گویا جو یہ فعل ہے یہ زید کی وجہ سے سرزد ہوا ہے، فعل کی نسبت اس کے فاعل زید کی طرف ہے۔ اب جس کی طرف نسبت ہو اس کو مرفوع کیا جائے گا، اس لیے اس پر آپ ضمہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں، زید ذاہب ابوہ، زید وہ ہے کہ اس کا باپ جانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ذاہب یہ صفت ہے، فعل نہیں ہے، اس میں فاعل ہے، تو اس کا آگے فاعل آ رہا ہے ابو، یہ مرفوع اسماء مکبرہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کا واو کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہ مفرد منصرف تھا تو اس کا ضمہ کی صورت میں آ رہا ہے رفع، اور یہ ستہ مکبرہ میں سے اس کا رفع واو کی صورت آ رہا ہے۔ زید دخل، زید داخل ہوا۔ اب یہاں زید مبتدا بن رہا ہے اور جو ہے یہ خبر ہے، اور خبر یہاں پر فعل کی صورت میں آ رہی ہے۔ اب اس
اندر فائل کدھر ہے؟ اس کا فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے، تو فائل مرفوع بعض اوقات چھپا ہوا ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے۔ یہاں ہوا ضمیر مستتر اس کا فائل ہے اور وہ مرفوع ہے۔ ہند خرجت، یہاں ہند مؤنث خاتون کا نام ہے، خرجت ہند نکلی، یہاں بھی دیکھیں اس کا فائل نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر مستتر ضمیر مؤنث کی ہیا موجود ہے، تو ہی اس کا فائل ہے اور مرفوع ضمیر ہے۔ متا جلسو قعدت نہضنا، یہ باقی ماضی کے تمام صیغوں میں فعل کے اندر آپ کو ضمیر بارز نظر آ رہی ہے۔ بارز کا معنی نظر آنے والی، تو یہ جو علامت صیغہ ہے ماضی کے صیغوں کے آخر میں جو علامات اضافہ کر کے نظر آتی ہیں وہی اس کا فائل بن رہی ہیں اور وہ مرفوع ہے۔ اس کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں اور بارز کہتے ہیں۔ تو الف اس کے اندر فائل ہے، جلسو وہ بیٹھے، اس کے اندر واو فائل ہے جو کہ ہم کے قائم مقام ہے۔ قعدت کے اندر تا فائل ہے جو کہ انت کے قائم مقام ہے، اور نہضنا اس میں اندر نا فائل اس کا بن رہا ہے جو کہ نحنو کا معنی دے رہا ہے، تو ہم اٹھے، نہضنا۔ اس میں دیکھیں یہ سارے جو مرفوع فائل ہیں یہ کہیں اس میں ظاہر کی شکل میں آ رہے ہیں، کہیں جو ہے نا وہ اس ضمیر کی شکل میں آ رہے ہیں۔ ضمیر ہے تو وہ یا تو مستتر ہے یا بارز ہے۔ اس کی آگے مزید بحث آئے گی تو وہ میں انشاءاللہ اگلے لیکچر کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ۔ یہ کون سا مفعول ہوتا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ، یہ ہر وہ مفعول ہے جس کا فاعل ذکر ہو، ہوا مقامہ، اور اس مفعول کو قائم کیا گیا اس کی جگہ پہ، اس کی جگہ پر مفعول کو لایا گیا ہو، اور اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے نائب الفاعل، کہ یہ فاعل کا نائب ہے، فاعل تو نہیں ہے، فاعل کا نائب ہے، یعنی مفعول ہی کو اس کا عارضی طور پر فاعل بنا دیا جاتا ہے، اور فاعل والا اعراب اس پر آ جاتا ہے جو کہ رفع ہے۔ دیکھیے ضرب زید، زید مارا گیا، اب مارا کس نے ہے؟ فاعل کا نہیں پتہ، لیکن مار کس کو پڑی ہے؟ زید کو، تو یہاں پیچھے فعل مجہول ہے ضریبہ، فعل ماضی مجہول، اور زید اس کا نائب الفاعل اس کا بن کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ تو زید پر دیکھیں رفع آ رہی ہے، حالانکہ نصب آنی چاہیے تھی، یہ مفعول ہے، تو جب اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہے، فعل مجہول ہے، مجہول الفاعل ہے، تو اس فاعل کا رفع پھر مفعول کو دے دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مفعول بہی ہو، مفعول لہو، معہو، مطلق، فی وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو۔ جمع الشمس، یہاں دیکھیں فعل مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور الشمس اس کا نائب الفاعل ہے اور مرفوع ہے۔ تقلب وجوہہم، ان کے چہرے پھیرے جائیں گے اور پلٹائے جائیں گے، تو یہاں تقلب فعل ماضی مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، اور وجوہہم دیکھیں وجوہ مرفوع یہاں نظر آ رہا ہے، جمع مکسر ہے، اور مکسر کا اعراب بھی واحد کی طرح آتا ہے، پہلے ہم جان چکے ہیں، تو اس کا رفع ضمہ کی صورت آ رہا ہے۔ ان کے چہرے پلٹائے جائیں گے، جیسے روسٹ کیا جاتا ہے نا تکوں کباب کو آگ کے اوپر، اس طرح نعوذ باللہ جہنمیوں کے چہروں کو جلسایا جائے گا۔ تتلی علیہ آیاتنا، تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیات کو، تو یہاں تتلا تلاوت کون کرتا ہے یہ نہیں پتہ، فاعل مجہول ہے، تو فاعل مجہول ہے تو اس کے مفعول کو اس کی جگہ پر رفع دے دیا ہے، آیات کو، آیاتے کی بجائے آیاتو ضمہ دے دیا گیا ہے۔ یضاعف لہ العذاب، دوگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، تو یہاں بھی دیکھیے تو کہ یضاعف فعل مضارع مجہول ہے، اور علیہ جار مجرور متعلق فعل ہے، اور العذاب اس کا نائب الفاعل ہے، تو فعل اپنے متعلق فعل اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو دیکھیے فاعل کا اعراب العذاب، مفعول کو دے دیا گیا ہے ضمہ۔ تیسرا ہے مرفوع مبتدا۔ مبتدا کیا ہوا؟ اسم، وہ ایسا اسم ہے مجرد عن عوامل اللفظیہ، جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتا ہے، وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ نہیں نسبت کی جاتی، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔
تو جس کی طرف کسی کام خبر کی نسبت کی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور وہ جملے کے شروع میں آتا ہے۔ اس پر جو ضمہ دینے والا یا رفع دینے والا عامل کوئی لفظی نہیں ہے بلکہ معنوی ہے، اس کا ابتداء میں آنا ہی اس کی وجہ رفع ہے، وجہ ہے رفع آنے کی۔ تو زید مرفوع ہے بوجہ مبتدا، اور قائم اس کی خبر بن رہی ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جی شیخ ہیں، بوڑھے ہیں، بہت بڑے بوڑھے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں ابونا مرکب اضافی یہ مبتدا بن رہا ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہونے کی وجہ سے اس کا رفع واو کی صورت میں آ رہا ہے، چونکہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب حرفی ہوتا ہے، حرکتی نہیں۔ ہیا فتنۃ، یہ فتنہ ہے۔ اب یہاں دیکھیں ہیا رفع ضمیر مبتدا بن رہی ہے اور مرفوع آ رہی ہے۔ اب اس پر تو ضمہ نہیں آتا چونکہ ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، ان کا اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنا اعراب ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ضمیر مرفوع ہے تو یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہاں مسودۃن خبر بن رہی ہے وجوہ کی، اور وجوہ ہو گیا مبتدا، اور دیکھیں یہ مرفوع آ رہا ہے، جمع مکسر ہے اور اس کا واحد کی طرح اعراب آ رہا ہے ضمہ کے ساتھ۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور خالق کل شیء اس کی خبر بن رہی ہے۔ چوتھا مرفوع ہے خبر، یعنی مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوا کرتی ہے، تو وہ کسے کہتے ہیں؟ ہوا اسم مجرد عن العوامل اللفظیہ، وہ اسم ہے جو عوامل اللفظیہ سے خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی لفظی عامل نہیں ہوتا۔ ہم ایسے نہیں کہیں گے کہ مبتدا نے خبر کو رفع دی ہے، نہیں، اس کی وجہ رفع بھی وہ معنوی ہے، لفظی نہیں ہے۔ اور فرق کیا ہے پھر؟ دونوں کی تعریف یہاں تو ایک جیسی ہے لیکن یہاں مختلف ہے۔ یہ تھا اسند الیہ، مبتدا کی طرف نسبت ہوتی ہے، جبکہ خبر کیا ہے؟ اسند بہ، اس کے ذریعے جو ہے نا وہ مبتدا کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے، گویا خبر مسند بہ ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو خالق خبر ہے اور مرفوع آ رہی ہے ضمہ کے ساتھ۔ لخلق السماوات والارض اکبر، آسمان و زمین کی تخلیق لازماً بہت بڑا کارنامہ ہے، تو یہاں دیکھیں اکبر مرفوع آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ ذالکم ظنکم، یہ تمہارا گمان ہے، یہاں دیکھیں ظن جو ہے یہ خبر بن رہی ہے ذالکم کی، ذالکم مبتدا اور ظنکم مرکب اضافی خبر بن رہا ہے، اور مضاف پر دیکھیں یہ خبر ہونے کی وجہ سے رفع آ رہا ہے۔ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، تو یہاں ربنا مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہا ہے، اور اللہ جو ہے یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ جب یہ مبتدا اور خبر معرفہ دونوں ہوں تو پھر اختیار ہے، چاہے ربنا کو خبر مقدم کر دو اور اللہ کو مبتدا مؤخر کر دو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہاں دیکھیں خبر پہ رفع آ رہی ہے، اور جب اللہ کے بارے میں اسپیشل خبر دی جا رہی ہے تو وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے۔ عام طور پہ خبر نکرہ ہوتی ہے لیکن کبھی معرفہ بھی ہوا کرتی ہے، تو خبر کا اعراب رفع آتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو عوامل افعال ناقصہ وغیرہ یہ اصل میں انہی دو سے متعلق ہیں، کچھ ہیں کہ مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں اور کچھ خبر کو نصب دے دیتے ہیں، تو اس رفع تو اس کا اپنا رہتا ہی ہے خبر ہونے کی وجہ سے یا مبتدا ہونے کی وجہ سے، لیکن جب یہ آ جاتے ہیں تو پھر اس مبتدا اور خبر کی نسبت ان حروف کی طرف کر دی جاتی ہے، عوامل کی طرف کی جاتی ہے، جیسے وحیہ صورہ، یہ کیا ہے؟ کانا و اخواتھا، کانا اور اس کے بہنیں کون سی ہیں؟ صورہ، اصبح، امسى، اضحى، ظل، بات، ما منفک، راح، آض، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتح، ما دام، لیس، یہ سارے جو ہے نا افعال ناقصہ ہیں۔ ان کی خصوصیت کیا ہے کہ جب یہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں تو اس کی خبر کو نصب دے دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ علیم تھا تو کانا کی وجہ سے اللہ علیمن بن گیا، تو کہا جاتا ہے کہ جو مبتدا ہے اب یہ مبتدا نہیں بلکہ اس کو اسم کانا کہیں گے، یعنی اسم فعل ناقص کہیں گے، تو کانا فعل ناقص، اللہ اس کا اسم، تو کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ یہ مرفوع ہوتا ہے۔ علیمن خبیرہ، یہ دو خبریں ہیں، کانا کی خبر اول اور خبر ثانی۔ کانا فعل ناقص ہے، اکثرہم اس کا اسم مرفوع ہو گیا، اکثروں پر پیش یہ کانا کے اسم ہونے کی وجہ سے، اور مشرکین یہ اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے، مشرکون سے مشرکین جمع سالم بن رہی ہے۔
کان حقا علینا نصر المؤمنین، یہاں دیکھیں کانا فعل ناقص ہے، حقا یہاں منصوب ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کا اسم نہیں ہے بلکہ یہ خبر پہلے آ گئی ہے۔ علینا جار مجرور اس متعلق خبر ہے، اور نصر المؤمنین یہ کانا کا اسم بن رہا ہے جو نصر مرفوع ہے، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے کہ خبر کو پہلے اور مبتدا کو بعد میں لے آئے ہیں، تو بہرحال یہ مرکب اضافی اس کا اسم مؤخر ہو گیا اور حقا علینا خبر مقدم ہو گئی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر کانا سے بھی پہلے آ جاتی ہے۔ یہاں دیکھیں کانا ذالک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، آسان تھا۔ یہاں ذالک اس کا اسم بن رہا ہے لیکن اس پر ضمہ نظر نہیں آتا چونکہ یہ مبنی ہے، اور اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے۔ اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ام موسیٰ کا دل فارغ ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں۔ تو یہاں دیکھیں اصبح فعل ناقص ہو گیا، اور فؤاد اور رفع آیا ہے اس فعل ناقص کی وجہ سے، کہ کیونکہ فعل ناقص کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں فارغہ اس کی خبر منصوب آ رہی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ تو یہاں دیکھیں لیسا فعل ناقص ہے اور اللہ اس کا اسم مرفوع آ رہا ہے۔ ما دمت علیہ قائمہ، جب تک آپ اس پر کھڑے رہیں گے۔ تو یہاں دیکھ دمتا کے اندر جو تا ضمیر بارز ہے نا، یہ اس کا یہاں پر اسم بن رہا ہے اور قائمہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ امسل ملک للہ، ملک اللہ کا ہو گیا۔ تو امسا جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے، دعا ہے، امسینا و امس الملک للہ، جیسے ہم پڑھتے ہیں شام کی دعا۔ تو امسا فعل ناقص، الملک اس کا اسم، اور للہ جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر آ جاتی ہے۔ چھٹا مرفوع کیا ہے؟ وہ ہے ما اور لا، جو لیسا کی طرح عمل کرتا ہے اور معنی دیتا ہے، یعنی نفی کا معنی دیتا ہے، اور خبر کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے، اور مبتدا کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ اس لیے یہ جو مبتدا ہے اس کا اسم کہلاتا ہے۔ جیسے ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، یہاں ما نافیہ مشبہ بلیسا، زیدن اس کا اسم اور قائمن اس کی خبر، بالکل فعل ناقص کی طرح۔ لا رجل افضل منک، کوئی آدمی تجھ سے افضل نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں لا رجل میں لا جو ہے مشبہ بلیسا ہے، اور رجل اس کا اسم ہے، اور افضل منک یہ اس کی خبر ہے۔ تو یہ دیکھیں اسم مرفوع آ رہا ہے لائے مشبہ بلیسا کا۔ ما ہم بمؤمنین میں دیکھیں وہ مومن نہیں ہیں، تو ما مشبہ بلیسا نافیہ، اور ہم مرفوع ضمیر اس کا اسم ہے، اور بمؤمنین اس کی خبر ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا۔ تو وہ تو حرف عطف ہو گیا، ما یہ مشبہ بلیسا ہے، اور ربو کا اس کا اسم مرفوع آ گیا، بظلام للعبید یہ جار مجرور اس کی خبر بن گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ لیسا کی خبر عام طور پر جار مجرور کی شکل میں آتی ہے با کے صلہ کے ساتھ، اسی لیے ما اور لا جو لیسا کی مشابہ اس کی خبر بھی عام طور پر جار مجرور کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس کو متعلق کر کے پھر اس کی خبر بناتے ہیں۔ اگلا مرفوع کیا ہے؟ وہ ہے خبر لائے نفی جنس، یعنی لائے نفی جنس ہے اس کی خبر پر بھی رفع ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے اور مبتدا کو نصب دے دیتا ہے، خبر کو کچھ نہیں کہتا، لیکن نحوی حضرات کہتے ہیں کہ ہم اس کو یوں کہیں گے کہ لائے نفی جنس رجل اس کا اسم منصوب اور قائم اس کی خبر مرفوع ہے، لہٰذا لائے نفی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، منصوب نہیں ہوا کرتی۔ یاد رکھیے کہ لائے نفی جنس کے بعد جو اس کا اسم ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں ہوتی، اور وہ ایک زبر والا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں دیکھیں لائے نفی جنس ہے اور آگے تبدیلہ پر دو زبر کی بجائے ایک ہی زبر آئی ہے، گویا یہ نکرہ ہے اور یہ منصوب ہے، لیکن اس کی خبر دیکھ رہے ہیں کہ لام حرف جار اور مجرور کے ساتھ آ رہی ہے، لکلمات اللہ، گویا لائے نفی جنس کی خبر عام طور پہ وہ جار مجرور کے جوڑے کی شکل میں آتی ہے، اور اس کی خبر دراصل مقدر ہوتی ہے جو کہ مرفوع ہوتی ہے۔ اس کی مثال مجھے قرآن مجید میں ایسی نہیں ملتی کہ جس کے اندر خبر مرفوع اس طرح ہو، آپ کے علم میں آئے تو ضرور مجھے سینڈ کیجیے ایسی مثال، اس کا حوالہ دے کے۔ یہاں ہے لا ناصر لہم،
ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لا کا جب نفی جنس کی ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی میں آتا ہے کوئی نہیں، ایک ہوتا ہے نہیں سادہ ترجمہ نفی کا، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، بالکل کوئی بھی نہیں ہے، گویا پوری جنس کی یہ نفی کر رہا ہے لا۔ تو کوئی جو مددگار جس کو کہا جا سکے، ناصر جس کو کہا جا سکے، کسی قسم کا کوئی ناصر نہیں ہے۔ یہ لا کی ایک بنیادی چیز ہے۔ تو لا ناصر لہم، اب اس کی خبر دیکھیں مرفوع ہے، لیکن یہ تو جار مجرور کی شکل میں، اس پہ رفع تو نظر نہیں آ رہا، تو یہ مقدر ہے اس کا، لا ناصر ثابت لہم، یہاں ثابت کو ہم اس کی خبر محذوف مان لیں گے اور اس سے متعلق اس کو کر لیں گے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی کلمات کے لیے کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں ہے۔ لا مقام لکم، تمہارا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ لا حجت بیننا، ہمارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ تو ان سب خبروں کو دیکھیں کہ جار مجرور کی شکل میں، اور ان کی اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے جو کہ مرفوع ہوگی۔ آخری جو مرفوع ہے وہ ہے انا و اخواتہ ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ گویا یہ جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں اور خبر کو کچھ نہیں کہتے، مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں۔ اخوات یہ ہیں انا کہ، کأنا گویا کہ، لیتا کاش، لاکن لیکن، لعل شاید، یا امید ہے کہ، یا تاکہ، تو یہ ان کے معنی ہیں۔ یہ جب جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں تو یہ مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع رہنے دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، یہاں قائم خبر اس کی مرفوع مل رہی ہے۔ ان ربک لذو فضل علی الناس، تیرا رب لوگوں پر بہت فضل والا ہے، یہاں دیکھیں ذو جو ہے یہ خبر اس کی آئی ہے اور اس کا اعراب رفعی حالت میں واو کے ساتھ حرفی ہے۔ انہم فتنۃ، بے شک وہ آزمائش ہیں یا فتنہ ہیں، تو یہاں خبر مرفوع ہے انا کی، اور ہم اس کا اسم اور فتنہ اس کی خبر۔ انا حرف اپنے اسم اور خبر کے سے مل کر جملہ بن رہا ہے۔ لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ یہاں دیکھیں انا جو ہے یہ جملے کے بیچ میں آ رہا ہے۔ انا اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جملے کے بیچ میں آتا ہے۔ انا کا معنی کرتے ہیں بے شک، اور انا کا معنی کرتے ہیں کہ، گویا تفسیر کے لیے یہ آ رہا ہے۔ یہاں دیکھیں لیعلموا یہ فعل آ رہا ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے، اور فعل اور اس کا فاعل، اور یہ ان وعد اللہ حق اس کا مفعول بن رہا ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل، وعد اللہ اس کا اسم ہے مرکب اضافی کی صورت، اور حق اس کی خبر مرفوع نظر آ رہی ہے۔ یہاں دیکھیں کہ انہن بید مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں یا سفید موتی ہیں۔ تو کأن حرف مشبہ بالفعل آ رہا ہے، ہن اس کا اسم، بید مکنون اس کی خبر مرفوع ہے اور مرکب توصیفی کی صورت میں نظر آ رہی ہے۔ لعل کا باقی میں دیکھیں، لعل حرف مشبہ بالفعل، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں، تو یہاں دیکھیں لعل مشبہ بالفعل ہے، کا اس کا اسم اور باقی اس کی خبر مرفوع ہے، حرکتی اعراب ضمہ اس کا نظر آ رہا ہے۔ فدعا ربہ، تو پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مغلوب، کہ میں مغلوب ہوں۔ یہاں دیکھیں دعا فعل ہے، ربہ اس کا مفعول بن رہا ہے مرکب اضافی کی صورت میں، اور انی حرف مشبہ بالفعل، یا اس کا اسم، مغلوب اس کی خبر یہاں مرفوع نظر آ رہی ہے اور اس کا رفع ضمہ کی صورت میں مل رہا ہے۔ انہا شجرۃ بھی اسی طرح ہے، بے شک یہ درخت ہے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، یہ جو خوشے ہیں جہنمی پھل کے درخت کے، وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر۔ تو یہاں کأنہ حرف مشبہ بالفعل، وہ اس کا اسم، اور رؤوس الشیاطین جمع مکسر مرفوع ضمہ کے ساتھ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ نے سیکھ لیا کہ مرفوعات 8 ہیں، ان میں سے بنیادی یہ 4 ہیں، آگے جو 4 ہیں ان کا آخری ان 2 سے تعلق ہے، اس پہ آ کے کوئی خبر کو نصب دے رہا ہے، کوئی مبتدا کو نصب دے رہا ہے۔ تو یہ آج ہم نے سیکھ لیا، آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹ کیجئے، بتائیے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اس چینل کے ساتھ تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ مجھے نہیں امید کہ یہ مونیٹائز ہوگا، سنجیدہ ہے اور تعلیمی چینل ہے، ایسے چینل کم ہی مونیٹائز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں ہم سارے مل کر ہم برداشت کریں گے۔ آپ کی جیب جتنا اجازت دیتی ہے اس کے ساتھ ضرور تعاون کیجئے۔ میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔